جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے، ہم صرف نام لے کے جنت میں نہیں جا سکتے، ہم صرف نام لے کے ہماری نجات نہیں ہوگی، ہم صرف نام لینے سے ہم ان والے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، اے میرے محبوب اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو یہ بات سمجھاؤ، روڑی والوں کو بھی سمجھاؤ، پاکستان والوں کو بھی سمجھاؤ، پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی سے محبت کریں، یہ نہیں فرمایا کہ صرف صحابہ سے محبت کریں، بلکہ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب کی اتباع کر لو، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اس نبی کے نقش قدم پہ چلو گے تبھی کامیابی ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو اسلام میں سب سے پہلے ہیں، ایمان میں بھی پہلے ہیں، تقوی میں بھی پہلے ہیں، مقام میں بھی پہلے ہیں، عدالت میں بھی پہلے ہیں، خلافت میں بھی پہلے ہیں، اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی سب سے پہلے جانے والوں میں سے۔ لیکن میرے دوستو، میں اور آپ نے صرف یہ نہیں سمجھنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنت میں جائیں گے تو ہم ان کا نام لے کے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق اکبر ویسے نہیں بنے، ٹاٹ کا لباس پہننا پڑا، پتھر سہنے پڑے، تکالیف برداشت کرنی پڑی، نبی کے لیے ایڑی کو ڈسوانا پڑا۔ میں اور آپ سے کہا جائے میرا مسلمان اپنے چہرے کو نبی کی سنت پہ سجا لے، مجھے اور آپ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، سردی کا زمانہ ہے، تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مبارک زندگی پہ چلنا ہے، تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ یہ ہچکچاہٹ میرے اور آپ کی زبان پہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے اس دل پہ ہے، اس دل پہ ہے۔ یہاں سے سچے نہیں ہیں ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ سچے تھے، اسی لیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، واپسی آئے، کسی نے کہا وہ جو تمہارے دوست تھے انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر وہ شخص نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ شخص تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کیا تھا، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں، تقوی میں، اعمال میں، تلاوت میں، ذکر میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے میں مجھ سے بہت آگے ہے۔ ایک مرتبہ مجھے اللہ نے مال کی فراوانی دی تھی، میں نے سوچا اس مرتبہ تو میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال خرچ کرنے میں آگے ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سارے سامان میں سے آدھا مال لے کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اے اللہ کے رسول یہ سارا مال میں نے اللہ کے راستے کے لیے میں نے دیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ اپنا مال بھی لے کے آئے، اور وہ مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے تھوڑا کم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، مسکرایا، پوچھا ابوبکر کیا لے کے آئے ہیں، کتنا لے کے آئے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لے کے آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لے کے آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کا سارا سامان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے اللہ کے راستے میں دیکھنے کے لیے،
اور پھر دیواریں ٹٹول رہے تھے. تو پوچھا کہ ابا جان سب کچھ تو لے گئے، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی میں نے ایک سوئی یہاں دیوار پہ رکھی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کے مجاہد کے کام آئے وہ سوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا حضرت ابوبکر کو اللہ نے پہلا نمبر عطا فرمایا ہے، وہ پہلے نمبر پہ ہی رہے گا. تو میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماننی پڑے گی، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. میں اور آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا ساتھ نصیب ہو، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے کے لیے بیچ میں ایک سیڑھی ہے، اس کو چڑھنا پڑے گا. اس سیڑھی کے توسط سے پہنچ سکتے ہیں. وہ کون ہیں؟ جن کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صحابہ کی جماعت ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میری ساری امت کو بتا دو قیامت کی صبح تک، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے ماتحت میں قبول ہے، صحابہ کے ایمان کے رنگ میں قبول ہے. اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو، صحابہ کے نقش قدم سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے منہ پہ مارے گا. تمہارا ایمان بھی قبول نہیں، تمہارے اعمال بھی قبول نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے حدیث پڑھی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اللہ تمہیں نجات دیں گے. تمہاری کامیابی صحابہ پر ہے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ آج کے فتنے کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں. ایک فتنہ میں یہ بھی عرض کر دوں، اللہ جزائے خیر دے، دعوت و تبلیغ والے اس بات پہ محنت کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا فتنہ نماز نہ پڑھنے کا ہے، اور اس سے بڑا شاید کوئی فتنہ ہی نہ ہو. فتنے بہت سارے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فتنہ نماز نہ پڑھنے کا ہے. میرا مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھ کے سب کچھ صحیح ہوگا. یاد رکھیں جب آپ بے نمازی ہوں گے سب سے پہلے شیطان وسوسے ڈالے گا، پھر شیاطین الانس آپ کے پاس آئیں گے، آ کے وسوسے ڈالیں گے، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، نماز کو ہلکا بتائیں گے، دین کو ہلکا بتائیں گے، نبی کی سنتوں کو ہلکا بتائیں گے. اس لیے میرے دوستو، فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی کو کی جماعت صحابہ کو جس قدر مضبوط تھامیں گے اس قدر میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. صحابہ کو پڑھیں گے، صحابہ کو سنیں گے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، تبھی تو نمازی بنیں گے. میرا آپ نمازی تب ہیں جب صحابہ کے ماننے والے ہوں، صحابہ کی محبت ہو، صحابہ کو جاننے والے ہوں. میرے محترم دوستو، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. ایک کتاب میں نے خود لکھی، فضائل الشیخین کے نام سے، سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل پر. جب میں جمع کر رہا تھا ان احادیث کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل پر ہیں، میں حیران رہ گیا. سینکڑوں احادیث جس میں نام لے کے فضائل بیان کیے گئے. اتنے بڑے فضائل والے کے اپنے آپ کے بارے میں کیا عمل ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے تھے. میں نے کہا اے ابوبکر کیا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے میں کہیں مارا نہ جاؤں. کون ابوبکر؟ جس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کبھی گناہ نہیں نکلا. ایک شخص کے متعلق تھوڑی سی بات اونچی کر دی، تھوڑا سا ان کے لیے بے ادبی والا لفظ استعمال کیا، فوراً کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے ورنہ میں اللہ کے نبی کو شکایت لگاؤں گا.
کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، خود ہی ان کے بارے میں بات کہی، خود اللہ کے نبی کو شکایت کریں گے۔ تو وہ ساتھ والے جانتے تھے صدیق اکبر کو، انہوں نے کہا آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا لاڈلا ہے، یہ صدیق اکبر ہے، یہ ناراض ہو گیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، میں اور آپ صدیق اکبر کو ماننے والے تو ہیں، لیکن ہماری زبان صدیق اکبر کو ماننے والی ہے؟ ہمارا طرز عمل زبان کا صدیق اکبر والا ہے؟ کتنے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، اس رشتہ دار نے اس کو توڑا، اس نے اس کی برائی بیان کی، اس نے اس کی برائی بیان کی۔ میرے دوستو، میں اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننے والے بنے۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کے آسمان میں 2 وزیر ہیں اور زمین میں بھی 2 وزیر ہیں، میرے بھی آسمان میں 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں بھی میرے 2 وزیر ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ عائشہ جا کے ابو بکر سے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، میں اچھے سے جانتی ہوں اپنے والد کو کہ وہ رقیق القلب ہیں، وہ عاجز صفت ہیں، وہ آگے نہیں بڑھیں گے آپ کی حیات میں، آپ کے مسلح پہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جس قوم میں ابو بکر ہوں اس قوم میں کسی اور کو امام بننا جائز ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اور امام بننے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ ایک اپنے اللہ کو پہچان، اور یہ بات تبلیغ والے آپ کو سب سے زیادہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن کبھی تھوڑا بیٹھ کے سوچیں نا۔ آپ کو پتہ ہے، آخری میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح سویرے مکہ کی پہاڑی میں نکل کے آواز لگایا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، لوگ جمع ہو گئے۔ یہ عربوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ تھا، اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ سب کو جمع کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے جمع ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کو ایک خبر دے دوں، تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا اے نوجوان، آپ صادق و امین تو ہیں، آپ کی بات پہ کیسے تصدیق نہ کریں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تصدیق کے لیے کہ ابھی اگر میں یہ کہوں پہاڑی کے پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے، یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، یقین کر لیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مارا اور زبان سے کہا نعوذ باللہ تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا؟ وہ اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ میرا آج کا مسلمان کو ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کی۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھیں گے پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہوں گے۔ بیماری پہ سب سے پہلے ڈاکٹر نہیں کہیں گے، بیماری پہ سب سے پہلے اللہ کی طرف نگاہ جائے گی۔ گھر میں کھانا نہیں ہے، سب سے پہلے کسی سے قرض لینے نہیں جائیں گے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ تو ان کو بھی رزق دینے والا ہے جن کے پاس اس وقت پیسے ہیں، مجھے بھی تو ہی رزق دینے والا ہے جو میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ صحابی کو چوہے کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، صحابہ کے بن چکی کو چلا سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں ہوگا پھر آپ اپنے ہر کام میں پہلے اللہ کو سامنے رکھیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی، فتنوں کے دور میں صحابہ کرام کشتی نوح ہیں۔ صحابہ کے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو بھی۔ ایک تو صحابہ کی اتباع کرنی ہے، لازم پکڑنا ہے، دوسرا صحابہ کے بارے میں ڈرنا ہے۔ کوئی بھی فتنہ آ کے کہہ دے صحابہ فلاں صحابہ فلاں صحابہ فلاں، فوراً اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو فرمائیں گے وہ شیخ عبد القادر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت
عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس کا مقام بڑا سمجھتے ہیں؟ فوراً فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جہاد میں گھوڑوں کے کھروں میں لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی عمر بن شعر ॿुधायो मूंखे थोरी तबियत थोरी खुले मां हाज़िर हो जा साईं। मुख्तसर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मेरा दिल बदल दे। इन शहर जो मज़ो करे अखियूं बंद करे गर्दन खे झुकाए। ये दुआ है सॼी। अल्लाह ताला शैतान वाला दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे। करम फरमा खुदाया दिल बदल दे, करम फरमा खुदाया दिल बदल दे। ये कैसा दिल है सीने में लाई, ये कैसा दिल के सीने में लाई, न मुर्दा है न जिंदा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओं से वाला दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, सुरूर ऐसा मौला दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं से वाला दिल बदल दे। तेरा हो जाओ इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाओ इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। इन वक़्त मां दावत ख़िताब अर्ज़ रखंदुसि। असांजा मेहमान ख़ास
अटक ऐं पेशावर जे बॉर्डर दरमियान खां गोंदल खां असांजा ख़ुसूसी हज़रत साईं शेख मुकर्रम पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली कामिल आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आफाक मुहसिन साहब दामत बरकातुहू जन जे ख़िदमत में वो पंहिंजे मवाइज़ हसना खां मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जेतिरो तवज्जो सां वेहंदो ओतिरो वधीक नफ़ो थींदो। इंशाअल्लाह प्रोग्राम सारे थियण खां पोइ तव्हां पाण बि महसूस कंदव। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक का शाहकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को लाखों मखलूक़ात पर फजीलत अता फरमाई है। इसीलिए फरमाया इंसान पत्थर नहीं कि ये पड़ा रहे, इंसान दरख्त नहीं कि ये खड़ा रहे, ये तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसे चाहिए कि याद इलाही में लगा रहे। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इंसान का दुनिया में आना आसान, सही मानों में इंसान बन जाना इंतहाई मुश्किल काम। जो इंसान बनता है या किसी को इंसान बनाने की मेहनत करता है उसे ही इसका पता चलता है। लोग कहते हैं कि इंसान के बच्चे का पलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अर्ज करूं कि पलना आसान है, लेकिन इंसान का बच्चा बन जाना मुश्किल काम है। सही मानों में हमारे अंदर इंसानियत आ जाए ये मुश्किल है। अब मुश्किल का माना ये नहीं कि कोई इंसान नहीं बन सकता, नहीं, हर इंसान बन सकता है, लेकिन वो इस मेहनत को जब अपनाता है तो इंसान बनता है। आपने देखा इंसान मेहनत करता है तो वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनता है, इंसान मेहनत करता है तो वो एक बेहतरीन इंजीनियर बनता है, इंसान मेहनत करता है तो हाफिज कुरान बनता है, मेहनत करता है तो आलिम दीन बनता है। इसी तरह अगर इंसान मेहनत करे तो ये माशरे का बेहतरीन इंसान भी बन सकता है। तो इंसान बन जाना इंसानियत की मेहनत के अपनाने से होता है। अलैहिस्सलाम की आमद से पहले दुनिया में इंसान बसते थे, इंसान थे,
شکل و صورت کے اعتبار سے سارے انسان تھے. ہر بندہ کاشتکار بھی تھا، زمیندار بھی تھا، تاجر بھی تھا. تمام تر دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس تھی، لیکن ان کے پاس ایک بات کی کمی تھی کہ اس معاشرے میں انسانیت کی کمی تھی. انسان نما لوگ بستے تھے، لیکن جو اندر انسانیت ہوتی ہے وہ صفت مر گئی تھی. مثال کے طور پر حضور کی آمد سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ دو قبیلے آپس میں لڑ پڑتے اور ان کی لڑائی دنوں کی نہیں ہوتی، ان کی لڑائی سالوں کی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں لڑائی ہو تو اگر ایک ماہ میں صلح نہ ہو تو کم از کم ایک سال میں تو صلح ہو جاتا ہے. اس معاشرے میں صدیوں کے صدیوں وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی، صدیوں کے صدیاں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو تھے بظاہر، لیکن ان کے اندر انسانی اوصاف نہیں تھے. ایک آدمی راستے میں بیٹھ جاتا لے آتا اور اس کے پاؤں کو کاٹ دیتا کہ چلو میں نے ہٹا دیا ہے، اب کوئی جو مجھ سے پوچھے. عجیب معاشرہ. آپ نے اپنے معاشرے میں ایسا کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی راستے میں بیٹھ گیا، لیٹ گیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی کیسے گزرتی ہے. اور دوسرا ایک انسان آیا، اس نے کہا میں گزارتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون مجھے منع کرتا ہے، اس کے اوپر سے گاڑی گزار دے. ایسا کبھی آپ نے اخبار میں بھی نہیں پڑھا ہوگا، کبھی ٹیلی ویژن میں بھی نہیں سنا ہوگا، اپنے معاشرے میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. جس معاشرے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس معاشرے کی انوکھی کہانی تھی کہ وہاں انسان نما انسان رہتے تھے، لیکن وہ جنگل کے درندوں سے زیادہ خطرناک تھے. کیوں؟ ان کے اندر انسانیت نہیں تھی. انسانیت نام 6 فٹ وجود کا نہیں ہے، انسانیت کا نام ہمارے شکل و صورت کا نہیں ہے، ہمارے حسن کا نہیں ہے. انسانیت نام مالداری کا نہیں ہے، انسانی نام یہ افراد کے زیادہ ہونے کا نہیں، قبیلے کا بڑھ جانے کا نہیں. انسانیت اپنے اندر اوصاف کے پیدا کرنے کا نام ہے. اور وہ معاشرہ جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. آپ کی توجہ ہے، آخری بیان ہے. پورا دن انہوں نے آپ کو تھکا کے رکھا ہوا ہے، انسان تھک جاتا ہے. اب بات مختصر کرتے ہیں. تو بظاہر تو سارے ہی انسان تھے، لیکن ان کے اندر انسانی اوصاف نہیں تھے. آج ماں کا تقدس کتنا ہے؟ معاشرے میں ماں کا ایک مقام اور مرتبہ ہے یا نہیں؟ اس معاشرے کے اندر ماں کا کوئی مقام نہیں تھا. ماں کو اس طرح سمجھتے تھے جس طرح باپ کے مر جانے کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح باپ کی جو بیوی ہوتی تھی اس بیوی کو بھی میراث کے طور پر تقسیم کر لیتے تھے. ایک بیٹا اپنے باپ کی بیوی کو لے لیتا تھا، جس طرح انسان پیسوں کو لیتا ہے، جانوروں کو لیتا ہے، اسی طرح اپنی ماں کو بھی وراثت میں لے لیتا تھا. اب ایسا معاشرہ جہاں پر بائی کو نہیں پہچانتا، بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا، معاشرہ ایک دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں، عزت ہی نہیں، احترام ہی نہیں. اس معاشرے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے.
اب ایسے معاشرے میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ اس معاشرے کو تجارت سکھاؤ. تاجر تو وہ پہلے سے تھے. اس معاشرے کو زمیندارہ سکھاؤ. زمیندار تو وہ پہلے سے تھے. اس معاشرے کو کوئی ہنر سکھاؤ تو وہ تو پہلے سے ہی ہنر سمجھتے تھے. کس لیے بھیجا؟ بھیجا اس لیے کہ جو اصل انسانیت ہے، جو انسانیت کا اصل اوصاف اور اخلاق ہے، اس معاشرے سے وہ ختم ہو چکے ہیں. اس معاشرے کو دوبارہ زندہ کرو. اس معاشرے کے اندر وہ اوصاف پیدا کرو. اب حضور علیہ السلام